نحمده ونصلي على رسول الکریم اما بعد درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد عبدک ورسولک وخاتم النبیین عدد ما تحب وترضى له وعلى جمیع الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ گزشتہ درسوں میں یہ موضوع چل رہا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ختم نبوت کا انکار کیا، اس لیے وہ کافر ہے، نبوت کا دعویٰ کیا اس لیے وہ کافر ہے، انبیاء علیہ السلام کی شان میں توہین کی اور گستاخی کی اس لیے کافر ہے، اور مسلمانوں کو کافر کہا اس لیے کافر ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کو وجوہ کفر کہا جاتا ہے یا وجوہ تکفیر کہا جاتا ہے۔ یہ انہوں نے خود 1883 سے لے کر 1902 تک اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو آدمی یہ کام کرے تو کافر ہوگا۔ اس نے سارے کام خود کی۔ اب قادیانیوں سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ضد میں نہ آؤ، ہر درمی پہ نہ چلو، آپ رضا مرزا صاحب کی کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ کو واضح ہو جائے گا کہ خود وہ کہہ رہے اس طرح کام کرنا کفر ہے، تو وہ اس نے کر دیا تو لہٰذا کافر ہو گیا، بات ختم۔ اب ہم نے آج کے درس میں یہ عنوان رکھا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے۔ پچھلے درس میں عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کا عنوان تھا، لہذا اس حساب سے بھی وہ کافر ہے۔ چنانچہ مرزا نے اپنی تصنیفات میں تقریباً تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین اور تنقیص کی ہے۔ یہاں ہم آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیوں اور توہین پر مشتمل مرزا کے چند حوالے پیش کرتے ہیں۔ اس کی کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ، اس کے صفحہ 8 اور روحانی خزائن اس کے جلد 18 صفحہ 212 پر وہ لکھتا ہے، میں بارہا بتلا چکا ہوں کہ میں بموجب آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس آیت کی روشنی میں بروزی طور پر اپنے بارے میں کہہ رہے، بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں، اپنے آپ کو کہہ رہے کہ میں حضور کا سایہ مجھ پر پڑ گیا۔ بروزی کا مطلب یہ، یا میرا جسم ہے، نعوذ باللہ میرے اندر محمد ظاہر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کہہ رہے میں نبی خاتم الانبیاء ہوں وہی، اور خدا نے آج سے 20 بر پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے۔ یہ بھی توہین ہے جو میں نے پیچھے بتایا کہ براہین احمدیہ اس کی اپنی کتابیں لکھی ہوئی، براہین احمدیہ کو خدا کا کتاب قرار دے رہے جیسے تورات انجیل ہے، تو یہ بھی کفر ہے۔ اور ساتھ یہ کہہ رہے کہ میرا نام محمد اور احمد رکھا گیا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے اوپر چسپا کر رہے، یہ بھی توہین ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرار دیا ہے، یعنی کتنا بڑا جھوٹ اور کفر ہے کہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے محمد رسول اللہ کا وجود قرار دیا، کہ وہ جو تھے وہی تم بھی ہو، وہ اور تم دونوں ایک ہو۔ دوسرے لفظوں میں غلاظت کا ڈھیر، تم اپنے آپ کو ان کی شکل بتا رہے ہو کہ میرے اندر ظاہر ہوا، نعوذ باللہ۔ تو جیسا دجال بیمان برکتدار آدمی تو روئے زمین بھی نہیں گزرا ہے۔ بس اس طور سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا۔ میری نبوت، یہ قادیانی اپنے بارے میں کہہ رہے، میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا۔ کیوں کہ ذل سائے کو کہتے ہیں، ذل اپنے اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا۔ مطلب یہ دیکھیے میرا ہاتھ ہے، نظر آ رہے ہیں، یہ ہاتھ کا سایہ نظر آ رہا ہے آپ کو، تو یہ سایہ کس کا ہے؟ بولے
ہاتھ میرا ہے، اس کا سایہ ہے۔ وہ بدماش کہہ رہے کہ میں ایسا ہوں جیسے محمد کا سایہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سایہ جسم کا اصل اس کا تابع ہوتا ہے اور دونوں ایک ہوتے ہیں۔ جسم ہے تو سایہ ہے، جسم نہیں ہے تو سایہ نہیں ہے۔ اندازہ ہے؟ اس طرح ایک اور کتاب ہے اعجاز احمدی، اس کے صفحہ 71 اور روحانی خزائن کے صفحہ 183 جلد 19 پر لکھتا ہے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاند کے خسوف کا نشان ظاہر ہوا، سورج گرہن جس کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کا معجزہ تھا۔ اب دیکھو یہاں حضور کی توہین کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کے لیے چاند کے خسوف کا ظہر ہوا، میرے لیے چاند اور سورج دونوں کا۔ تو اپنے آپ کو افضل بتا رہے ہیں، نہیں سمجھ گئے؟ کہتے ہیں میرے لیے سورج گرہن بھی ہوا، چاند گرہن بھی ہوا، اور حضور کے لیے صرف چاند گرہن ہوا۔ تو اپنا آپ افضل بتا رہے یا نہیں بتا رہے؟ کہتے ہیں اب کوئی انکار کرے، یعنی مطلب ہے کہ میں اتنے بڑے مقام پہ ہوں، اب کوئی انکار کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح اس کی ایک اور کتاب ہے اربعین نمبر 4 صفحہ 14 اور خزائن کے صفحہ 445 46 جلد نمبر 17 پر وہ کہتا ہے مگر تم خوب توجہ کر کے سن لو کہ اب اس میں محمد کی تجلی ظاہر کرنے کا وقت نہیں، یعنی اب جلالی رنگ کی کوئی خدمت باقی نہیں۔ یہ اتنا بدماش تھا کہ یہ جہاد کا انکار کر رہے، دوسرے لفظوں میں میرے نبی کا لقب ہے نبی الملاحم، جنگوں والا نبی، جنہوں نے 27 غزوات لڑی ہے اور 56 لشکر بھیجے ہیں نبوت کی 23 سالہ عمر میں، زندگی میں 23 سالہ میں بھی 13 سال مکہ کے ہے، 13 سال مکہ کے، جس میں کوئی جہاد نہیں، کچھ بھی نہیں۔ صرف مدینہ کے 10 سال ہے، بولے صرف مدینہ کے 10 سال ہے۔ ان 10 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات لڑی ہے، اندازہ کرے، اور 56 سرایا بھیجے۔ سرایا اس لشکر کو کہتے ہیں جس میں حضور خود نہیں گئے، صحابہ کو بھیج دیا۔ تو 27 اور 56 اندازہ کرے کیا بنتے ہیں صرف 10 سال میں۔ یہ کہہ رہے اب تجلی کا زمانہ نہیں ہے، جلالی رنگ ختم ہو گیا، مناسب، کیونکہ مناسب حد تک جلال ظاہر ہو چکا ہے، سورج کی کرنوں کی اب برداشت نہیں ہے، اب چاند کی ٹھنڈی روشنی کی ضرورت ہے، کوکا کولا بوتل کی ضرورت ہے، انگریزوں کے جوتے چاٹنے کی ضرورت ہے، یہ ہے۔ اور وہ احمد کے رنگ میں ہو کر میں ہی ہوں، یعنی اپنے آپ کو بتا رہے ہیں، میں بریکٹ میں لکھ کے میں مرزا ہی ہوں، یعنی حضور نے جہاد کیا اور میں جہاد کو ختم کرنے والا ہوں، اب چاند کی ٹھنڈی روشنی کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حوالہ، اس کی کتاب ہے خطبات الہامیہ، اس کتاب کے صفحہ 171 پر اور خزائن کے 258 اور 59 جلد 16 پر لکھتا ہے اور خدا نے مجھ پر اس رسول کریم کا فیض نازل فرمایا۔ کبھی اپنے آپ کو وہی محمد کہتا ہے، کبھی کہتے ہیں ان کا فیض ظاہر آ گیا، کبھی کہتے ہیں میں ان کا سایہ ہوں، کبھی کہتے ہیں میری وجود میں وہ ظاہر ہو گئے۔ پاگل نہیں تو اور کیا ہے؟ اب کہہ رہے ان کا فیض نازل ہوا اور اس کو کامل بنایا اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف اور وجود کو میری طرف کھینچا۔ اب دیکھیں گڑبڑ یہاں ہو رہا ہے، حضور یعنی اپنا آپ افضل بتا رہے ہیں، یہ نہیں کہا مجھے ان کی طرف، ان کو میری طرف کھینچا، لہذا میں محمد، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہاں تک کہ میرا یعنی مرزا وجود اس حضرت کا وجود ہو گیا، یعنی میرا اور ان کا وجود ایک ہو گیا۔ من تو شدی تو من شدم، سمجھ گئے؟ دونوں کا وجود ایک ہو گیا۔ بس وہ جو میری جماعت میں داخل ہوا وہ حقیقت میرے سردار خیر المرسلین کے صحابہ میں داخل ہوا، یعنی جو آدمی قادیانی ہوا، اس کا کہنا یہ ہے تو وہ رسول اللہ کا صحابی بنا۔ حالانکہ یہ طے ہے کہ ساری دنیا کے تابعین، قطب، اقطاب، ابدال، محدثین، مورخین، مفسرین، مفتیان کرام، علماء، حفاظ کرام ایک صحابی کے گھر تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ آج کا قادیانی کہہ رہے کہ یہ جو مجھ پر ایمان لائے یہ حضور کے صحابہ میں شامل ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد ایک درس، آج کے درس کی ایک بات اور بتاؤں،
ایک غلطی کا ازالہ یہ اس کی کتاب ہے، اس کے سبچار اور روحانی خزائن کی صفحہ 207 جلد نمبر 18 پر وہ لکھتا ہے اپنے بارے میں مرزا قادیانی کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ جو تھے نا قرآن میں جن کا ذکر ہے وہ میں ہوں۔ چنانچہ اس کتاب میں اس نے لکھا ہے، قرآن پاک کی آیت ہے سورہ فتح کی 26ویں پارے کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوان سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ کہتے ہیں یہ جو قرآن میں ہے محمد الرسول اللہ، اس میں میرا نام مرزا کا نام محمد رکھا گیا اور رسول اللہ سے میں مراد ہوں، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں شیعوں کا تقیہ بھول جائیں گے اس کی بدماشیوں کو دیکھ کے کہ اس نے سب چیزیں اپنے اوپر فٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہ بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک مختلف زمانوں میں نبوت کے دعوے کرنے والے تھے، تھوڑے وقت میں قصہ ختم ہو گیا ان کا۔ یہ 146 سال سے ہم اس قصے کو بھگت رہے، کتنا شکر ہے الحمدللہ، رسول اللہ کے سچے فدائی عاشق موجود ہے اور غلام ہم کر رہے ہیں سب کچھ رسول اللہ کے عزت و ناموس پہ تن من دن سب قربان، سب قربان، سب قربان۔ اور الحمدللہ اب یہ منہ چھپانے کے قابل نہیں ہے، ہمت ان میں نہیں ہے کہ مناظرہ کریں، میدان میں آگے کھڑے ہو جائے۔ میں یہ کتابیں نہیں لے جاؤں گا، میں اپنی کتابیں نہیں لے جاؤں گا، میں تمام قادیانیوں کی ذریت اور بشمول ان کا مرزا خلیفہ مسرور جو انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے سب کو چیلنج کرتا ہوں، تم اپنی کتابیں لے کے آؤ، تمہاری کتابوں سے میں تمہارا کفر ننگا کر کے تمہیں دکھا دوں گا۔ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ کے سچے شہدائی بنائے، حضور کی شفاعت نصیب فرمائے، حضور کی ختم نبوت کے لیے ہمیں قبول فرمائے۔ یا اللہ پریشانیاں دور فرما، مدد فرما ہمارے ناظرین ساتھیوں کی، یا اللہ ان کی مدد فرما، ان کے مشکلات ختم فرما، ان میں جو بیمار ان کو صحت عطا فرما، جو عزیز و قارب دنیا سے گئے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ غزہ کی مسلمانوں کی مدد فرما، اسرائیلی درندوں کو نیست و نابود فرما، صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ یا اللہ چن چن کر ہلاک فرما دے۔ فلسطینیوں کو عزت کے ساتھ اپنے گھر میں عزت کے ساتھ سکونت نصیب فرما، رہائش نصیب فرما، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو شہداء ان کے درجات بلند فرما، جو زخمی ان کو صحت اور عافیت نصیب فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، صحیح معنوں میں پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا، ہمیں عافیت اور راحت والی زندگی نصیب فرما، سب کا آخری خاتمہ بالایمان فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔